بالله من الشيطان الرجيم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اب یہ سورت کا تیسرا حصہ ہے، اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ وآیۃ لہم الارض المیتہ، ان کے لیے ایک عظیم آیت ہے مردہ زمین، الارض المیتہ۔ احییناہا واخرجنا منہا حبا، ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے بیج نکالا، یعنی بیج میں سے پودا نکالا۔ فمنہ یاکلون، اور اسی میں سے یہ کھاتے ہیں، اسی میں سے یہ کھاتے ہیں۔ اس بات کا پچھلی بات سے بالکل براہ راست تعلق ہے۔ آخری بات جو کی گئی تھی، تم سب نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع ہونا ہے۔ وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ الَّذِينَ مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، یہ تناسب ہے قرآن کا، ایک سلسلہ ہے قرآن کا۔ تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع ہونا ہے۔ کیسے جمع ہونا ہے؟ زمین سے نکل کے۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ تمہیں زمین سے نکل کے خدا کے ہاں جمع ہونا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنے کے لیے، تاکہ تمہیں درس کبھی بھولے نہ، بس یہ سوچتے رہنا کہ جب زمین کو دیکھتے ہو تو تمہیں یاد آنا چاہیے کہ زمین مردار ہے، جس طرح تم اس کے اندر مردار پڑے ہوگے، اور اس میں سے اس کو ہم زندہ کر دیتے ہیں، اس میں سے پودا نکالتے ہیں، اور اسی پودے کو تم کھاتے ہو۔ تو جب اگلی دفعہ کھانے لگو تو یوم القیامہ یاد رکھ لینا، اپنی دوبارہ اٹھے جانے کو یاد رکھ لینا۔ یہی قرآن نے بار بار بات کی ہے، پتہ ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، اللہ تعالیٰ آخر کار اس کو موت دے گا اور اس کو قبر میں ڈالے گا۔ ثم اذا شاء انشرہ، اور جب چاہے گا اس کو نکال لے گا۔ فلینظر الانسان الی طعامہ، پھر اس کے بعد انسان غور سے دیکھے اپنے کھانے کی طرف۔ انا صببنا الماء صبا، مر جانے سے، قبر میں ڈالے جانے سے، پھر نکالے جانے سے کھانے کا کیا تعلق ہے؟ انسان اپنی پلیٹ کو دیکھے، اس طرح کہا گیا ہے۔ کیوں کہا گیا ہے؟ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم، ہم نے آسمان سے پانی بھیجا، زمین پھاڑ کر کھولی، اس میں بیج اگایا، اور اسی میں سے تم نے وہ کھانے نکالے جو تم کھا رہے ہو۔ اب وہ کہاں وہ بارش ہوئی ہوگی؟ آپ کی پلیٹ پہ تو نہیں بارش ہوئی، وہ تو کوئی 1000 میل دور کسی اور ملک پہ کہیں بارش ہوئی ہوگی، جہاں وہ زمین پھٹی، جہاں وہ پودا نکلا، پھر اس کو اگایا گیا۔ یہاں پر دو باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ کھانے کے ذریعے ہمیں اپنی دوبارہ اٹھائے جانے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور اس سے انسان کا ایک ویو بدلا جا رہا ہے کہ اگر انسان غور سے صرف نہ صرف یہ کہ شکر کرے اللہ تعالیٰ کا، جب کھاتے وقت ان آیات کو یاد رکھے، تو اس کو پھر کسی باہر سے خطبے کی ضرورت نہیں ہے کہ آخرت ہونی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ جو پہلی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی سورۃ عبسہ سے، وہاں تو اور بھی خوبصورت بات کی گئی ہے، جس کی طرف میں نے آپ سے اشارہ کیا تھا۔ کھانے کا پورا سفر ہے، بارش سے شروع ہوا، زمین پھٹی، بیج اگا، بیج سے پتہ نہیں کہاں گیا، کہاں سے جا کر آپ تک جو کافی بین آپ کافی پی رہے ہو، کافی بین کتنے سفر کے پاس آپ کے پاس آ کر پہنچی ہے۔ آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اہتمام کیا ہے صرف ایک نوالے کے لیے، کہ کہاں کن کن منزلوں سے گزر کے وہ ایک نوالا آپ تک پہنچتا ہے۔ یہ بات پہلی بات نہیں کی گئی، یہ دوسری بات کی گئی ہے۔ پہلی بات کیا کی گئی تھی؟ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ۔
انسان غور کرے کہ وہ ایک بوند سے بنایا گیا، اس کے بعد ماں کے پیٹ میں اس کو کئی منزلوں سے گزارا گیا، اس کے بعد راستے میں سے نکالا گیا، یعنی ماں کے پیٹ میں سے نکالا گیا، اسے وہ راستہ اس کے لیے اس نے آسان کیا، پھر اس کو قبر میں ڈالا، پھر اس کو موت دی اور قبر میں ڈالا اور پھر وہاں سے نکالا۔ ایک کمپیریزن سا کیا گیا ہے کہ دیکھیے آپ جس طرح آپ ماں کے پیٹ میں تھے، کھانا زمین کے اندر تھا، وہاں سے نکلا جیسے آپ ماں کے پیٹ میں سے نکلے، اور یہ سفر جو کھانے کا چل رہا ہے یہ آپ کا بھی چل رہا تھا، اور آخر کار کیا ہوتا ہے، آپ اسی طرح جس طرح کھانا زمین میں جاتا ہے آپ نے زمین میں جانا ہے۔ اب آپ ایک کوکھ سے نکل کے، ایک ماں کے پیٹ سے نکل کے دوسری ماں کے پیٹ میں جانے لگے ہو، وہ کیا ہے، وہ زمین ہے۔ تو یہ دونوں کا تقابل کر کے سورۃ عبسہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کھانے کی طرف بھی انسان کا نظریہ بدل جائے، وہ کھانے کو اس طرح دیکھ نہ سکے جس طرح پہلے دیکھتا تھا۔ یہی اصل میں لہم قلوب لا یفقہون بہا اعین لا یبصرون بہا، ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں ہیں، اور جن کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اگر ان آنکھوں سے دیکھو تو ایمان تو ہر جگہ ہے۔ اصل میں اس کو امام راضی نے بہت خوبصورتی سے کہا ہے کہ دو طرح کی آیات ہیں تو اور زیادہ، لیکن دو کا انہوں نے تقابل کیا ہے۔ ایک طرف ہے آیات الکون، یعنی آپ کے ارد گرد جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں ان کو بھی آیات کہا جاتا ہے، اور ایک ہے آیات اللہ تعالیٰ کا کلام، قرآن کی بھی آیات ہیں۔ ان آیات سے وہ آیات سمجھ میں آتی ہیں، اور ان آیات سے ان آیات کی دہرائی ہوتی ہے، یعنی ان کا ایک آپس میں ایک سکلکل قسم کا ریلیشن شپ ہے، ان کا تعلق ہے۔ وہ آیات آپ کو ان آیات کی طرف واپس لے آتی ہیں، اور یہ آیات پھر آپ کو دوبارہ اس طرف لے جاتی ہیں۔ This is the nature of the ayat. So anyway, so وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، ایسے جنات، ایسے باغ جس میں کھجور کے درخت ہوں، وَأَعْنَابٍ، اور پھر انگوروں کی بیلیں ہوں، وَفَجَّرْنَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ان کے درمیان میں سے ہم نے کئی چشمے نکال دیے، اور چشمے پھوڑ دیے، ایکچولی فجرنا ان کو باہر نکالا۔ تو اب اس آیت میں جس بات کی طرف اشارہ ہے وہ بہت ضروری ہے سمجھنا، وہ یہ ہے کہ قرآن میں جب جنت کی بات کی جاتی ہے، یعنی وہ آخرت میں جو جنت کی بات کی جاتی ہے، کئی بار وہی الفاظ دنیا کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن میں جس آخری جنت، اخروی جنت کا ذکر ہے، اس میں بھی انگوریں ہیں، اس میں بھی عیون ہیں، چشمے گزر رہے ہیں، اور یہاں دنیا کی بات کی جا رہی، تمہارے پاس بھی جنتیں ہیں، تمہارے پاس بھی باغ ہیں، اس میں بھی وہی چیزیں ہیں جن کا آخری والی جنت میں ذکر ہے۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس دنیا کے لیے ایک پریویو بنائی ہے۔ اگر ہمیں ان چیزوں کا احساس نہ ہوتا، اگر آپ کو کوئی تجربہ نہ ہوتا کہ باغ کیا شے ہے، چشمہ کس بلا کا نام ہے، کھجور کا درخت کیا ہوتا ہے، انگور کیا چیز ہوتی ہے، تو اگر آپ کو جنت کے بارے میں بتایا جائے کہ جنت میں یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، تو آپ کہیں مجھے کیا پتہ ہے کیا چیزیں ہیں۔ جب تک آپ کو ان چیزوں کا کوئی ذوق نہ ہو، کوئی شوق نہ ہو، تب تک جنت کی موٹیویشن کہاں سے آئے گی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جنت ہی کے نقشے پر بنایا ہے۔ جنت سے کہیں اعلیٰ ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، رسول کے اپنے الفاظ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ ایسی آوازیں جو نہ کبھی کسی کان نے سنی، اور ایسا منظر جو کبھی کسی دل میں نہ اترا ہو۔ تو ٹھیک ہے، جنت کی جو چشمے ہیں وہ ہمارے چشموں سے کہیں اعلیٰ ہیں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن کچھ پریویو تو ہونا چاہیے نا، کچھ تھوڑا بہت اندازہ تو ہونا چاہیے۔ اور یہی فلسفہ ہے ہمارے دین کا کہ اصل میں اس دنیا کو جنت ہی کے لیے ایک مزرعہ بنایا گیا تھا، یعنی ایک ذریعہ جس سے آپ اس تک پہنچ سکیں اور اس کا اندازہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اتنی خوبصورت بنائی ہے تو آگے کیا ہوگا، کہنے کا مقصد یہ ہے۔ یہ نظریہ ہم گناہ گار ہونے کی وجہ سے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ غلط نظریہ اسلام کے بارے میں بھی ہے کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی، اس کی سزا میں تمام انسانیت یہاں بھیج دی گئی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں قرآن نے تو واضح طور پر کہہ دیا کہ آدم علیہ السلام اپنی غلطی سے کہیں پہلے یہ فیصلہ کیا جا چکا تھا، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی بتایا جا چکا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس خلیفے کو تو میں زمین پہ ہی بھیجنا ہے، اس زمین کے لیے ہی بنایا ہے۔ اور پھر بعد میں سورۃ الاعراف میں اسی قصے کے ضمن میں کہا وجعلنا لکم فیہا معائش، تمہیں زمین پہ ڈالا یعنی آدم علیہ السلام کے دور سے، اور تمہارے لیے یہاں عیش سے رہنے کے کئی ذریعے بنائے، اچھے رہنے کے ذریعے بنائے۔ دنیا میں ہمیں سزا کے طور پر نہیں بھیجا گیا، اس درخت کے کھانے کی وجہ سے نہیں بھیجا گیا، یہ وہ امتحان ہے، وہ اور چیز ہے، لیکن اس کو سزا سمجھنا سراسر غلط ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔